باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیر المصدد نذیر المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین اذہان عالیہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم سانسیں مقروض ہیں محمد و اہل بیت محمد کی اپنی سانسوں کا قرض اتارنے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم مجلس رضا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں جتنا آپ کے ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اللہم دعا ہے پروردگار بے حق امام حسین علیہ السلام بے حق باب الحوائج حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام بے حق شہزادہ علی اکبر علیہ السلام بے حق شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام بے حق شہزادہ اون محمد علیہ السلام بے حق شہزادہ محمد و ابراہیم علیہ السلام بے حق حضرت حبیب ابن مظاہر علیہ السلام بے حق حضرت وہاب قلبی علیہ السلام بے حق حضرت زہیر ابن قین علیہ السلام بے حق حضرت سعید ابن عبداللہ علیہ السلام بے حق حضرت جون علیہ السلام بے حق حضرت حر علیہ السلام بے حق حضرت علی ابن حر علیہ السلام بے حق جملہ شہدائے کربلا پروردگار مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں بانیان مجلس کے رزق مال عزت اولاد مال و متاع میں جزائے خیر عطا فرما بانیان کی نیک حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان کے گھروں پہ پرچم حضرت عباس کا سایہ نصیب فرما اس آستانے کو تا روز قیامت آباد و شاد فرما جو بے اولاد ہیں بے حق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اولاد نرینہ عطا فرما جو تنگ دست ہیں وسیع رزق عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے غیب سے قرض عطا فرما تب تک موت نہ آئے جب تک نجف کربلا کاظمین سمرہ جنت البقیع روضہ رسول خانہ خدا کی زیارات نصیب نہ ہوں پروردگار ہر عزادار کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما دست دعا بلند فرمائیے یا محمود بے حق محمد یا اعلیٰ بے حق علی یا فاطر السماوات بے حق سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا محسن بے حق حسن یا قدیم الاحسان بے حق امام حسین علیہ السلام یا رب الحسین بے حق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد امام زمانہ کی عزت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم جو اللہ کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں لمحہ ضائع نہیں کیا سب کی توجہ میری جانب بیدار چہرے پڑھے لکھے چہرے جتنے عزادار آگے یا پیچھے بیٹھے ہوئے ہو یا جتنے باہر کرسیوں پہ مومنین بیٹھے ہوئے ہیں سب کی توجہ میری جانب ہو جو اللہ کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں جو علی کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں جو پڑھا مجھے دکھ ہوا مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے حسنین بھائی 1.25 لاکھ انبیاء نے توحید پھیلائی 1.25 لاکھ انبیاء نے توحید
کا پیغام پہنچایا، توحید کو پھیلایا۔ حسین وہ ہے جس کی ایک سجدے نے توحید کو بچایا۔ آئے ہائے، اگلے جملے پہ ہر ہاتھ عباس کے علم کی طرح بلند ہونا چاہیے۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے توحید کو پھیلایا، حسین نے توحید کو بچایا۔ کیوں نہ میں 2 گھنٹے کی تقریر آپ کو ایک جملے میں سناؤں؟ جو عزتوں والی بی بی 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت اور حسین کے سجدوں کو اپنے خطبوں سے بچائے، اس بی بی کو زینب عالیہ کہتے ہیں۔ کیا قبولیت ہے یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے سب کی، دیکھیے کسی کے گھر جا کے دلیل دے کے اس کو ہرانا، اسے کہتے ہیں جیت جانا۔ بھائی جان، کسی کے گھر جا کے دلیل کے ساتھ اس کو ہرانا ہمیشہ اس بندے کی جیت ہوتی ہے۔ یہ پنڈال اٹھ کے بھی داد دے، میں نے ہزاروں کے مجمع میں لائنیں پڑھی، وہ لائنیں پہلی مرتبہ قصر علی بارگاہ میں جو اٹون میں آپ کو سنا رہا ہوں، سبھی کی توجہ میری جانب کہ پے معراج بیاں بول رہی ہے زینب۔ حسن مصر سو 4 لائنیں نہیں ہے، 2 گھنٹے کی تقریر کر رہا ہوں۔ پے معراج بیاں بول رہی ہے زینب، مرشد پے معراج بیاں بول رہی ہے زینب، ختم ہے فصل کما بول رہی ہے زینب، اے یزید اس سے بڑی تیری حال کیا ہوگی، وہ تیرا گھر ہے جہاں بول رہی ہے زینب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اے یزید اس سے بڑی تیری حال کیا ہوگی۔ بھائی جن فضائل پڑھو، خیمے چلے، امامت کی وارثہ بی بی آئی، امام سجاد کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ امامت کے وزن کا یا خدا کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے۔ میں بڑے قیمتی جملے آپ کو سنا۔ علی کی بیٹی نے امام وقت کو اٹھایا، جلتے خیموں سے بچا لائے۔ یہ پنڈال شاہی اٹھ کے داد دے پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں کہ کون جانتا ہے بھلا راز مشیت کیا ہے، کون جانتا ہے بھلا راز مشیت کیا ہے۔ کوئی محرم نہیں دنیا میں، فقط تو زینب۔ جلتے خیموں کی قسم وزن امامت کیا ہے، یا خدا جانتا ہے یا تیرے بازو زینب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا خدا جانتا ہے، سبحان اللہ۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ قدم قدم پہ چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ میں 4 لائنیں پڑھوں، میرا ایمان ہے جو ابھی تک نہیں بولے سارے بولیں گے کہ بازار میں پابند رسن ہو کے جو گزری، توجہ توجہ توجہ، علی کی عزت کا واسطہ توجہ، بولنے کا ایسے جیسے بولنے کا حق بنتا ہے کہ بازار میں پابند رسن ہو کے جو گزری، چہرے کی جلالت سے ولی لگتی تھی زینب، بازار میں اس روب سے بولی تھی وہ بی بی، دشمن کی صفوں کو بھی علی لگتی تھی زینب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ بازار میں اس روب سے بولی تھی وہ بی بی، درود بھیجیو پاک بی بی کی عزت رسول۔ پھر بھی تکلیف کیجئے، باواز بلند صلوات پڑھیے۔ سلام اس قیدی پر جس کے جسم کا گوشت ہتھکڑیاں کھا گئی۔
مولا تریسویں کی طرح جتنے سید ہو یہ جڑوے ہاتھ دیکھیے، کوئی اور روئے نہ روئے، تم لازمی ماتم کرنا۔ بڑا مظلوم امام ہے، 14 سال کا قیدی امام ہے، سنائیں تو سر جھکا کے گناہوں کی معافی مانگنا۔ مظلوم قیدی ہے جدھر 14 سال ہی ملاقات تھی، 14 سال نہ سورج ابھرنے کا پتہ نہ ڈوبنے کا علم، بلکہ میرے بزرگ نے سوال کیا، میں سید ہوں جواب دے دوں، 2 قیدی کائنات میں بڑے عجیب گزرے، لیکن ان قیدیوں میں فرق تھا۔ پہلا قیدی خون رونے والا سجاد، حسنین مجھے غازی کے علم کی قسم، 36 شہروں میں غیرت کے جنازہ اٹھائے سجاد گزرا، لیکن فرق تھا۔ میں رو کے یہی کہوں گا، امام کاظم مولا بڑی سخت قید تھی، پر تیری آنکھوں کے سامنے تیری بیٹی کو کسی نے نہیں مارا۔ ہائے ہائے میں نے جملہ کہا ہے، قسمت حسین کے سجاد کی، ہر موڑ پہ شمر سکینہ کو مارتا تھا۔ رو کے سجاد کی آواز آتی، سکینہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ 36 شہروں میں جس پہ ظلم کیا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے جس کی بہنوں کو مارا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے جس کی ماں کو مارا گیا، جس کی آنکھوں کے سامنے جس کی سفید سر والی ماں رو رو کے کہتی، حسین تجھے رو نہیں سکی۔ ہائے ہائے مولا تیرا ماتم قبول فرمائے۔ کیا قبولیت ہے، میں ابھی دیپال پر پڑھ کے آ رہا ہوں، وہاں میں نے جملہ پڑھا، ہر عزادار نے کیا 2 قیدی کائنات میں بڑے عجیب ہیں، جو بروز محشر ہاتھ کڑیوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ پہلی سید زادی حسین کی سکینہ، جب سجاد نے جنازہ اٹھایا نا، رو کے آوازی، سکینہ ناراض نہ ہونا، ہائے ہائے، رسیوں کے ساتھ بہن کو غریبوں والے قبرستان دفن کیا۔ دوسرا قیدی تیرا 7واں امام موسیٰ کاظم، جب محمود کو بلایا گیا نا، روایات پر اس نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں کسی قیدی کی ہتھکڑیاں کھولوں گا۔ جب وقت آخر بغداد کی پل پہ جنازہ رکھا گیا نا، ایک کالے برقے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی، میرا بیٹا مارا گیا ہے۔ ہائے ہائے مولا تیرا ماتم قبول فرمائے۔ محمود کے دروازے پہ آئی رسول کی بیٹی، محمود میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میرے بیٹے کی ہتھکڑیاں اتار۔ تاریخ میں لکھا ہے جب محمود آیا نا، اس نے ہتھکڑیوں کو دیکھا، رو کے کہتا ہے، آقا زادی گوشت تو ہے نہیں، جو کڑیاں ہیں وہ ہڈیوں میں گھسی ہوئی ہیں۔ آئے مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے۔ ہر عزادار رو پڑا، جہاں سے میرے بھائی نے چھوڑا میں وہیں سے مصائب شروع کر رہا ہوں۔ بھائی اجازت، جنازہ برآمد ہونا ہے۔ 7ویں قیدی امام کا آزادہ رو، جنازے پہ ہر کوئی نہیں روتا، جس کا جتنا زیادہ رشتہ ہو وہ اتنا جنازوں پہ روتا ہے۔ بے کس سید زادے کا جنازہ، پردیسی سید کا جنازہ، وطن پہ بیٹھ کے بغداد کے قیدی کو رونے والوں، 14 سالوں زندان میں رہا، نہ سورج کے ڈوبنے کا پتہ نہ ابھرنے کا پتہ، اکیلا زندان، اکیلا کاظم، حالت رکوع میں 14 سال گزر گئے۔ جب سیدھا قیام کی حالت میں ہوتا اس وقت توب چھپتا، رو کے آواز آتی، دادا سجاد تیری اپنی قسمت،
دادا میری اپنی قسمت میں لفظ پڑھوں جتنے بات بھی بیٹھے ہوئے ہو. ایک دن ہوا زندان کے دروازے پہ رو رہا تھا. یا امام نے منظر کیا دیکھا کہ امام کے چاہنے والا ایوب سامنے سے گزر رہا ہے. امام کی آواز ایوب میرے قریب آ. ایوب نے آواز پہچانی, 2-4 قدم آگے چلا. دوسری مرتبہ آواز آئی ایوب میرے قریب آ. تڑپ کے ایوب کہتے آواز جانی پہچانی ہے پر توجہ نہیں کی. چند قدم ایوب چلا تھا یا تیسری مرتبہ آواز آئی ایوب میرے قریب آ. بغداد کا قیدی بلاتا ہے. جلدی سے ایوب واپس آیا. ایوب قریب آیا, منظر کیا دیکھا, امام کی آواز ایوب مجھے پہچانتا ہے. آواز مجھے کوئی قیدی محسوس ہو رہا ہے. اس وقت امام کی آواز ایوب کیا کرنے آئے ہو؟ آواز میرا ایک امام ہے جس کا نام موسیٰ کاظم ہے. اس کی دعاؤں سے میں بہت بڑا تاجر ہوں. ہر شہر میں میرا کاروبار ہے. اپنے امام کو ڈھونڈ رہا ہوں. بات کو سن رہا. اس وقت امام کی آواز ایوب اگر کاظم مل جائے تو پہچان لو گے. اس وقت ایوب کی آواز اگر قیدی نہ ہوتا تو میں ضرور ناراض ہو جاتا. کہاں یہ ستار, کہاں میرا آقا. اس وقت امام کی آواز ایوب اگر امام مل جائے تو پہچانو گے کیسے؟ آواز میرے آقا کی پیشانی سے ایک نور کی شعاع پھوٹتی ہے. اس وقت امام نے پار ہٹائے, ایوب نے ٹکر ماری, رو کے آواز آئی اب یقین ہو گیا آپ میرے آقا ہے. او آقا یا حسین, یا حسین. مولا آپ کے آنسو قبول کر. پرسا دیتا روتا, پتا چلے امام کا جنازہ آنا ہے. میرے سامنے آج بندہ بٹھا جو زندگی ساری نہیں رویا. تھوڑی سی آواز پڑھا, میں وہ فکر آج آپ کو سنا رہا ہوں. جب ایوب کو پتا چلا کہ میرا امام ہے, جھکا, دونوں ہاتھ آقا کے قدموں پہ رکھے. آقا, آقا, آپ نے جو دعا کی اللہ نے بڑے وقت لگائے. آقا مجھے اتنا پتا تیری بیٹیوں کی چادریں لے آؤں. ہائے ہائے سارے باتوں کرو. آقا تیری بیٹیوں کی چادریں لے آؤں, تیرے بیٹوں کے لیے پوشاکیں لے آؤں, آپ کے لیے ایک عبا لے آؤں. جو ماتم کرنے آئے سید فکرہ پڑھ رہا ہے. ادھر ایوب چپ ہوا یا امام کاظم کی آواز ہے. ایوب نہ چادریں لے آ, نہ عبائیں لے آ, نہ پوشاکیں لے آ, نہ میری دستار لے آ. اگر ہو سکے تو 25 رجب کو پل بغداد پہ ایک کفن لے آنا. وہاں ایک جنازہ پڑا ہوگا جسے مزدوروں نے اٹھایا ہوگا. یا حسین, سارے ماتم کرو. ابھی رک جائیے گا, جب کہوں جنازہ تب آئے. مجھے 2 فکریں پڑھنے دو. مولا آپ کے آنسو قبول کر. ایوب چلا جاؤ. سید پڑھو جملے, ہے اجازت. حسین فکریں پڑھ. ایوب چلا جاؤ. اگر ہو سکے تو 25 رجب کو پل بغداد پہ کفن لے کے آنا. وہاں ایک جنازہ ہوگا جسے مزدوروں نے اٹھایا ہوگا. خیال کرنا جنازے کے ساتھ ایک بی بی ہوگی, ہائے جس کے دونوں ہاتھ پہلو پہ ہوگے. ایوب پہچان لینا وہ میری دادی زہرا ہوگی جو رو رو کے کہہ رہی ہے میرا بیٹا مر گیا ہے. میرا جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ آپ کا ماتم کرے. سارے پرسا کو پتا چلے. پرسا میں نوکر میرا بھائی, ہاتھ نہ جوڑیے گا. 14 سال کا قیدی امام جب تابوت آئے تو ہتھکڑیاں بھی ساتھ ہوں گی, زنجیر بھی ساتھ ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے جنازے کو تھکا نہ دینا, ٹکر مار کے دعا مانگنا. 14 سال کا قیدی امام, دروگے کو بلایا, دروگا میرے قریب آ. جی قیدی, آوازی 14 سال ہو گئے, تو نے کبھی وقت پہ مجھے کھانا نہیں دیا, کبھی ٹھنڈا پانی نہیں دیا. میں بے وطن مسافر ہوں. ایک کہا مان, میری ہتھکڑیاں کھول. آوازی کہاں جاتا ہے؟ آوازی وطن جاتا ہوں. دشمن تھا تانا دے گئے, تیرا بھی کوئی وطن ہے؟ رو کے امام کی آوازی تانے نہ دے. میرا وہ وطن ہے جہاں وہی اترتی ہے. میرا وہ وطن ہے جہاں جبریل رک جاتا ہے. تیرا میں محمد کا بیٹا ہوں. یا حسین
سارے مطلب کرو پتہ چلے پرسا ہو رہا ہے عزادار رو کے ایمان کی آواز اب مشیت خدا کے قیدی ہے اللہ اکبر کہا زنجیریں اتر گئی موجزہ امامت سے بغداد سے مدینے آیا وہاں پہ آیا جہاں 18 بیٹیاں مٹی پہ سوئی ہوئی تھی ہائے ہائے میں نے فکرہ پڑا ہے 19 بیٹے 18 بیٹیاں مٹی پہ سوئی ہوئی تھی ہر بیٹی کی پیشانی چومی ہے آخر میں بی بی معصومہ کم کے سرانے آیا یا رضا کی ماں کی آنکھ کھلی رو کے بی بی کی آواز مسافر لگ رہا ہے خیال کر کے بوسہ دینا کوئی عام سید زادی نہیں ہے موسیٰ کاظم کی بیٹی ہے اس وقت موسیٰ کاظم کی آواز ہے رضا کی ماں پہچان میں 14 سال کا قیدی اور میں موسیٰ کاظم ہوں آواز آقا یا حسین سارے پرسانوں پتہ چلے ماتم ہو رہا ہے گریہ ہو رہا ہے بی بی نے سب بیٹیوں کو اٹھایا کسی نے بابا کا ہاتھ چوما کسی نے بابا کی پیشانی چومی کسی نے داڑھی چومی بابا بڑی مشکل گزر رہی ہے رو کے امام کی آوازی میری عزت والی بیٹیوں مجھے اتنا پتا ہے جن کی اولادیں ہیں میری یاد سب سے زیادہ کب آتی ہے رو کے بی بی معصومہ کم کی آوازی بابا جب عید کا دن آتا ہے ہائے ہمارا رخ موڑ جاتا ہے بغداد کی طرف رو کے تیری بیٹے میرے بابا آج عید کا دن ہے بابا یا حسین میں نوکر میرا بھائی مولا تیرا ماتم قبول کر اظہر بھائی میں نوکر ہوا مولا تیری زندگی کرے ہر عزادار لے رہا ہے ہر ماتمی لے رہا ہے حسنین فکرہ پڑھ رہا ہوں موجزہ امامت سے آیا ہتھ کریاں پہنی 24 رجب کو زہر ملا ایسا زہر رو کی آوازی دادا حسن تیرا ورثہ مل گیا ہائے ہائے دادا سجاد تیرا ورثہ مل گیا جگر کے ٹکڑے منہ سے باہر آنا شروع ہو گئے اب جتنے سید بیٹھے میں فکرہ پڑھ رہا ہوں تاریخ میں ایسے لکھا ہے کہ وہ وقت آیا جب امام کبھی دائیں جھک جاتا ہے کبھی بائیں جھک جاتا ہے منہ موڑ گیا کربلا کی طرف ایک لفظ کہا دادا حسین وہ آپ کی اپنی قسمت اور مجھے زہر ملا ہے تو وہ غریب ہے کوئی تیر مارتا تھا کوئی پتھر مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا یا حسین بس 2 فکرے اس کے بعد جنازہ برآمد ہونا ہے جب میں کہوں جنازہ تب ہے عزادارو زندان میں روح پرواز کر گیا ہائے 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 سارے ہائے کرو جبرائیل نے صدا دی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مدینے میں زلزلہ آیا محمد کا بیٹا پردیس میں مارا گیا عزادارو وہ فکرہ پڑھ رہا ہوں دروغے نے حاکم کو اطلاع دی حق یہی بنتا تھا کہ عزت والا کفن پہناتے عزت کے ساتھ واپس مدینے بھیجتے پر قسمت امام موسیٰ کاظم کی جن کا ہاتھ ماتم کے ہاتھ اٹھا ہاتھ سار پہ رکھ کے ماتم کر کے فکرہ سننا انہوں نے منڈی سے 4 مزدور منوائے ایک لکڑی کا پھٹا منوایا عزادار مزدوروں نے جنازہ اٹھایا جنازہ نہیں اٹھا یا ایک مزدور نے چادر ہٹائی رو کے کہتا حد ہو گئی ہے خود قیدی مر گیا ہے پر زنجیر ساتھ ہے اور توق ساتھ ہے یا حسین جزاک اللہ مرشد بڑی روحانیت ہر عزادار پہ واجب ہے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ سر پہ رکھے سارے ماتم بھی کرتے رہو میں فکر آخری پڑھ رہا ہوں میں نوکر میرا ہاتھ نہ جو یہ وہ لفظ ہے اسی لفظ پہ جنازہ لے آئیے گا 4 مزدوروں نے جنازہ اٹھایا مجھے قاضی کے علم کی قسم پوچھو جنازہ کہاں گیا کسی قبرستان میں جنازہ نہیں گیا مطلب کسی قبرستان میں جنازہ نہیں گیا ان لائنوں نے پورے بغداد پہ آ کے کاظم کے جنازے کو پھینک دیا یا ایک کالے برقے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی اور میرا بیٹا مر گیا ہے اور میرا کاظم
سارے مت بولو ہائے کاظم، ہائے کاظم، ہائے کاظم کا جنازہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سن لے، امام بارگاہ میں محمد کے بیٹے کا جنازہ اور